اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑا سا وہ بات کر لیتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے, اس پہ آپ سے بات نہیں ہوئی. یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ 186 مقدمات ہیں, آپ نے کہا غالباً 2 ہو گئے, 188 ہو گئے. صحیح, بانی چیئرمین پی ٹی آئی پہ 188 مقدمات پاکستان بھر میں درج ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سول نافرمانی کا اعلان بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے 14 دسمبر سے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیں گے. تو اب یہ بتائیں کہ ایک طرف سینکڑوں کے حساب سے کیسز, دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا اور جو مبینہ ہلاکتیں ہیں, جو اموات ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اموات کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائیں گے. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو پھر ان کو ریلیف ملے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز تو 188 سے پھر 200 پلس پہ جانے والے ہیں؟ میں اگر اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے انالیسس کروں نا تو یہ سارا کا سارا کہنے کے خلاف جائے گا, یہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن کبھی بھی کسی ملک کے انٹرنل سیاسی معاملات میں اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری بات یہ جو امریکی سینیٹرز وغیرہ بل وغیرہ پاس کرتے تو کیا ہوگا, ہمارے اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کتنی ہیں, ڈے 1 سے کشمیر کو ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ ہو سکے تو پھر کوئی پریشانی والی بات حکومت کے لیے نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ایمرجنسی کی مار ہے 232 آرٹیکل کے تحت لگا دی جائے گی, کیا کریں گے 232 جی, اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر سارے رائٹس بند. عام آدمی کے لیے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنا. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی آپ کی نہیں ہو سکے گی, 3 سے زیادہ بندے کہیں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے, سارے لا لگ جائیں گے, تو وہ ان کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی. دوسری بات ہوتی ہے کہ سول نافرمانی تب ہوتی ہے کہ پاکستان پورا امڑ پڑے سارے, وہ تو ممکن ہوا نہیں. ابھی اگر ہمارے سامنے جو دھرنے ہیں اس کے حساب سے لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہے علاقہ ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں, باقی تو کہیں سے نکل نہیں رہے. میں ریئلسٹک میں سارے وہاں جا کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں, جو بھی ہے واٹ ایور, وہ تو چوروں کا سٹانس ہے نا, تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں. دوسرا ایک تھا جس کی بات کر رہے تھے, وہ ہوتا ہے گورنر راج, وہ نہیں لا سکتے 18ویں دن, لیکن ہو سکتا ہے یہ 27th امینڈمنٹ پھر لے کے آ جائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی 27ویں ترمیم آ جائے گی جس کے اندر بحال کر دیا جائے گا کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, پھر کیا کریں گے. تو اس لیے ان کو میرے نزدیک ان کا میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی بھی پارٹی ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہے, وہ کہتے ہیں بار بار ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم طاقتور سے بات کریں گے. ایسا نہیں ہوتا, طاقت گین کی جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں, دوسری پارٹی کو طاقتور سمجھیں, اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے تینوں نے بیٹھ کے جو چوتھی طاقت بنی اس کو ختم کر کے ہم نے رول کرنا ہے, ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جانانہ انداز ہے اور یہ جو خطرناک فیصلے ہیں اس سے مزید مشکلات بڑھیں گی. مشکلات تو بڑھتی جائیں گی. یہ تو الٹیمیٹ اپنا لاس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. دنیا میں ایسا ہونی جو قومیں تھیں اس حساب سے وہ والے حالات نہیں ہیں کہ جس کے اوپر کیا جائے, کیونکہ ادھر سے آج دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کدھر چلی گئی, واٹ ایور انڈیکیٹر تو ہے. انٹرسٹ ریٹ کہاں 26% تھا, وہ 15% سے نیچے آ گیا ہے. صحیح. باقی جو ریٹس کر رہے ہیں, مہنگائی اوپر تو نہیں گئی. صحیح. جو مرضی رک گئی ہے نا, تو اس کو سامنے رکھا جائے تو قوم کیسے باہر نکلے گی قوم. اور ویسے بھی ایک چیز بتاؤ, دنیا میں انقلاب جب بھی ہیں اکانومی کی وجہ سے کوئی انقلاب نہیں آیا. انقلاب میں اور بہت ساری چیزیں نظریات کی وجہ سے آتی ہیں, اور نظریات فی الحال سچ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کے اوپر یہ قوم باہر نکلے گی.